وسلم علی سیدنا واضح رکھو نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، محترم اور محتشم تمام اہل محبت و ذوق و شوق، جامع مسجد قدسیہ کے اندر جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتوں والی ان گھڑیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے تمام احباب جو تشریف لائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، احسان ہے، جن کی توفیق سے ہمیں یہ خیر نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان، اعتدال اور محبت الہیہ، اللہ رب العزت نے اپنی محبت اپنے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت و عشق، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعظیم اور چاہت و ادب رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانی میں حق نماؤں میں حق نما ایک ہوتے ہیں ہدایت مانگنے والے، اور ایک ہوتے ہیں ہدایت دینے والے، ایک ہوتے ہیں حق بتانے والے، اور ایک ہوتے ہیں حق کی بات لینے والے، اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان سب میں قلیل ہوتا ہے مگر شان میں ان سب سے اوپر ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں کہ رب کی عطا سے وہ خود پیمانہ حق اور سراپا حق ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جس طرف منہ کر جائے وہی حق ہے، اور جس سے منہ موڑ لیں وہی حق سے رستہ ہٹ جاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر یار غار یار مزار، ہائے ہم سے کوئی ہمارا پتہ پوچھے تو ہم اپنے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں گے نا، گلی کا ایڈریس بتائیں گے، مکان کا ایڈریس بتائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟ ان کا پتہ کیا ہے؟ وہ جو قربت مصطفیٰ میں ریاض الجنہ میں ہے، یہ ان کا پتہ ہے۔ ایسا پتہ کسی اور کا پتہ ہے؟ ایسا پتہ ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک ہر ایک کو پتہ ہے۔
ایسا پتہ ہے۔ رب بھی چاہتا ہے ایسا ہی پتہ لگ جائے سب کو، رب بھی یہی چاہتا ہے ایسا پتہ لگ جائے ان کا کہ جبریل سے لے کر آخری تحت الثری سے، فوق العرش سے لے کر تحت الثری تک جس کو ہر ایک کا پتہ ہے، رب نے اس پتے والے کے ساتھ ان کا پتہ رکھا ہے۔ یہ شان سیدنا صدیق اکبر ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور اگلا جملہ کہوں، حضرت مولا علی المرتضیٰ جن کو کہیں شیخ الاسلام، سیدنا فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق کو خود مولا علی نے ٹائٹل دیا کہ یہ سب سے پہلے اسلام کے شیخ الاسلام ہے۔ یہ ٹائٹل حضرت صدیق اکبر کو خود مولا علی المرتضیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ہمارا شرف ہے آج ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، ان ہستیوں کی بات کرنے آئے ہیں جنہیں رب نے پیکران حق میں سے رکھا ہے، جنہیں پیمانہ حق میں سے رکھا ہے، جن سے خطا نہیں ہو سکتی، جن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ پیکران حق ہیں، علامات حق ہیں۔ میں نے اس موضوع کے لیے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اپنے نزول میں تو سورہ احزاب شریف میں، سورہ توبہ شریف کے اندر غزوہ احزاب یا غزوہ تبوک میں بلکہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، مگر اس میں ذکر جو ہے ہجرت کا آ رہا ہے۔ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اور اگر تم ان کی یعنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جد و جہد میں، جہاد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن مکہ سے نکالا۔ اور پھر آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور فرمایا در حال کا کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں دوسرے تھے، جبکہ دونوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ رب العزت نے اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے انہیں تسکین و سکینت عطا فرمائی، سکون عطا فرمایا، ان پر سکینت نازل فرمائی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی اور ان کی مدد فرمائی جنہیں تم نہ دیکھ سکے۔ یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ اب اس آیت کو آگے جانے سے قبل بات سن لیں۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن کی شان مطہرہ کے اندر قرآن میں 15 آیتیں آئی ہیں، مگر جو شان، جو مقام، جو مرتبہ رب نے اس آیت میں صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے، کسی اور کو ایسا رتبہ اس شان اور اس بیان کے ساتھ عطا نہیں ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ قرآن کریم کی جتنی آیات اترتی ہیں ہم بھی جب بیان کرتے ہیں تو اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جب آیت اترتی ہے تو واضح نہیں ہوتا،
کہ یہ کس کے لیے اتری ہے، اس کی وضاحت کے لیے ہمیں، اور یعنی اہل بیت اطہار کی شان ہو یا صحابہ کی، تو عمومی طور پر ہمیں اس کی وضاحت کے لیے روایت اور حدیث رسول کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کے فرمان سے پتہ لگتا ہے یہ آیت کس کے لیے اتری، کہاں اتری، کس مقام پر اتری۔ یہاں تک کہ پھر اگر حدیث رسول میں نہ ہو تو پھر صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لیتے ہیں، ان کی تفسیری روایات کو لیتے ہیں کہ یہ آیت کا تعین کیا ہے، کس کے لیے معین کی گئی ہے، کس کی شان میں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے۔ اگلی بات یہ بھی ہوتا ہے آیت ایک ہوتی ہے مگر اس کے شان نزول میں مختلف اقوال ہوتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اتری ہے، کوئی کہتا ہے یہ ان کے لیے اتری ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں کے لیے اتری ہے، کوئی کہتا ہے نہیں فلاں کے لیے اتری ہے، لہذا اس میں بھی اختلاف ممکن ہے۔ مگر اس سورہ توبہ کے اس مقام پر، اگلی بات اس سے بھی بڑی دے رہا ہوں، اس مقام پر جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے، اس مقام پر نہ تو اہل سنت میں اختلاف ہے، اور آج بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اور نہ اہل تشیع میں اختلاف ہے کہ یہ کس کے لیے اتری ہے۔ سب کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اہل تشیع کا بھی، اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت صرف سیدنا صدیق اکبر کے لیے اتری ہے، صرف سیدنا صدیق اکبر کے لیے اتری ہے۔ اب آئیں ماشاءاللہ آگے تشریف، اوروں کے لیے تعیین کرنی پڑے گی نا، یعنی حدیث رسول کا تعیین کرنی پڑے گی کہ کس جگہ اتری، کس مقام پر اتری، کس کے لیے اتری۔ رب نے اپنے باقی پہلے جو طریقہ کار تھا اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر کے لیے بدل دیا۔ رب نے 3 مرتبہ لفظ اذ کا استعمال کیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تشخیصات، تخصیصات، حتیٰ کہ اسے کہتے ہیں تعیینات، معین کر دینا اور اس کے لیے اسپیسیفائی کر دینا، خاص کر دینا، تخصیص کر دینا۔ پہلے رب باری تعالیٰ نے ذکر کیا تو فرمایا، پہلے اذ کے ذریعے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، رب باری تعالیٰ نے واقعے کی تخصیص کی کہ کون سے واقعے کا ذکر کر رہا ہوں، جب میرے محبوب کو کافروں نے ان کے دیش مکہ سے نکال دیا تب کا ذکر، رب نے واقعے کو خاص کر دیا، پہلی نقطہ۔ دوسرے میں کہا اذ ہما فی الغار، پھر رب نے بتایا کہ وہ مقام کون سا تھا، کہا کوئی اور نہیں، وہ غار ثور کا مقام تھا۔ رب نے غار کہہ کر اس واقعے کو اور خاص کر دیا، کوئی اور نہیں۔ اذ ہما، جب صرف اس غار میں 2 ہی تو تھے، یا ابو بکر تھے یا مصطفیٰ تھے، یہ 2 تھے۔ اذ ہما، رب نے پھر غار کہہ کر مقام کی بھی تعیین کر دی۔ پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب اس مقام پر اس وقت رب نے وقت کی بھی تعیین کر دی اور کہا اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، اب وہاں صحابی سے مراد کوئی اور نہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، الحمد سے لے کر والناس تک سب کے لیے آیتیں اتری ہیں، مگر جو شان، جو تخصیص، جو مقام، جو مرتبہ، جو انفرادیت رب نے صدیق اکبر کو عطا کی ہے کسی کو نہیں دی۔ باقیوں کی صحابیت کے لیے ہمیں حدیث دیکھنی پڑے گی، ہمیں اسماء و رجال کی کتب دیکھنی پڑیں گی، ہمیں ان سے روایت لیتے ہوئے ان کے قبول اسلام کے واقعات کو دیکھنا پڑے گا، مگر سیدنا صدیق اکبر کو خاص ہیں کہ جن کو خود رب نے مصطفیٰ کا صحابی کہا ہے، یہ قرآن کی نص قطعی سے صحابی ہیں،
یہ قرآن کی نصیحت قطعی سے صحابی ہیں، اور یہاں تخصیص صرف ایک کی شخصیت کی ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، یعنی ابو بکر سے کہا۔ یہ تعینات ہیں، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ جنہیں نص قطعی قرآن سے صحابیت کی سند رب نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارا طریقہ ہے، ہم جس کا دن ہوتا ہے ان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب پنجتن پاک کی بات ہو تو پھر مولا علی کا، سیدہ کائنات کا، آپ بتائیں ہم سے بڑھ کر کون ذکر کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جتنی نوکری ہم کر سکتے ہیں، مگر چونکہ آج سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے تو پھر بات امانت کے ساتھ بھی ہو اور صداقت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا، یہ جملے میں جتنا مزہ ہے نا، اور اس صحابی سے مراد پھر کہہ رہا ہوں، اس پر کوئی تعویل نہیں، کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں ہے، اس پر متفقات، اس پر سب متفق ہیں، اہل سنت میں بھی اور دوسری طرف بھی سب متفق ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد صرف سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ شان سیدنا صدیق اکبر ہے جو رب نے حضرت صدیق اکبر کو شان عطا فرمائی ہے۔ اب آئیں، میں اس میں سے چند باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یہ کیا خاص مقام ہے جو رب نے، رب باری تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر آپ کو مقام بتانے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ لگا کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں، آپ نے بلایا اور آپ نے یہ بھی فرمایا، ان کو کہا پتہ ہے میں حضرت ابو بکر کو کیا کہتا تھا؟ میں انہیں کہا کرتا تھا، ابو بکر اے صدیق میری ساری زندگی کی عبادتیں لے لے، ریاضتیں لے لے، مجاہدے لے لے، مجھے وہ 3 دن 3 راتیں دے دے جب آپ تھے اور مصطفیٰ تھے۔ جو تفرد، جو مرتبہ ماہیت، جو صحبت، جو کمال اور جو مقام اس وقت آپ کا تھا کہ آقا علیہ السلام کا سر اقدس ہے اور زانوے سیدنا صدیق اکبر ہے، اور سیدنا صدیق اکبر جان کی پرواہ نہیں کر رہے، جان کی پرواہ نہیں کر رہے، ایڑی سوراخ میں رکھ دی۔ اور عجب منظر ہے کہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں نیچے پہنچے، اللہ آپ سب کو لے کے جائے اس جبل غار ثور کی قربت میں، جنہیں لے گیا پھر لے کے جائے۔ عرض کر رہا ہوں ایسا مقام آج بھی کتنی پتھریلی جگہ ہے پتہ لگ جاتا ہے، اور اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور سوار کر کے غار پہ لے کے جا رہے اور کہا آقا ابھی نہیں، پہلے مجھے جانے دیں، آپ کے مطابق جتنی میری بساط ہے آپ کے مطابق غار کو صاف تو کر لوں۔ اندر گئے، اندر جا کر اپنے کپڑے سے غار کو صاف کیا، اس کے سارے سوراخوں کو اپنا دامن پھاڑ کر اسے بھرا، اس کو فل اپ کیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور حضور کو بلایا، تاجدار کائنات اب اندر آئیے، اب تشریف لائیے۔ اور یہ مقام ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے تھے ادھر، جو سیدنا فاروق اعظم نے بھی کہا کہ میری عبادتیں، میری ریاضتیں سب کچھ لے لیں، بس وہ 3 دن 3 راتیں دے دیں۔ کرتے کیا تھے؟ آؤ ذرا اس کا بھی عقدہ کھولتے ہیں عشق والوں کی زبان میں۔ وہ کرتے کیا تھے؟ میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا، جواب آپ نے دینا ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ ہجرت کے بعد۔ روزہ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے بعد۔ اور حج کب فرض ہوا؟ ہجرت کے بعد۔ جہاد کب فرض ہوا؟
ہجرت کے بعد. سود کب حرام ہوا؟ ہجرت کے بعد. شراب کب حرام ہوئی؟ ہجرت کے بعد. نکاح کے احکام کب آئے؟ ہجرت کے بعد. جہاد کا حکم کب آیا؟ ہجرت کے بعد. معاملات و اخلاق کا حکم کب آیا؟ ہجرت کے بعد. تو جو پہلے کر رہے تھے وہ بھی صحابی، جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا، جنہوں نے زکوٰۃ بھی نہیں کی، جنہوں نے حج بھی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، پھر بھی صحابی. کس نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کس چیز نے انہیں صحابی بنا دیا؟ پھر بھی کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال ان کے قدموں کی دھول نہیں. وجہ ایک چیز نے انہیں صحابی بنایا، کیا؟ بس انہوں نے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یہ تخصیص صرف آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے. تو 3 دن 3 راتیں پھر کیا وظیفہ رہا سیدنا صدیق اکبر کا؟ ایک ہی وظیفہ تھا، حضور کو دیکھنا، حضور کو دیکھنا اور بس مصطفیٰ کو دیکھنا، بس. ہائے 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 ہائے، اس حسن کا کیا کہنا، اس حسین لمحوں کا کیا کہنا، جب خلوت بھی تھی اور جلوت بھی تھی. جلوت خدا کی تھی، ہائے، اور خلوت یہ تھی، کوئی اور نہیں تھا. صدیق تھے اور مصطفیٰ تھے، بس. واہ 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 واہ. اور وہ تکتے رہے، وہ دیکھتے رہے. لوگوں، ان واقعات کو کہاں لے کے جاؤں؟ یہ کس موضوع کی روایات ہے؟ یہ کون سا موضوع ہے؟ یہ موضوع عشق نہیں تو کیا ہے؟ ایسے ہی صحابہ نہیں کہتے حضور کو رب نے ایسا بنایا تھا، نہ کوئی تھکتا تھا نہ کوئی اکتا تھا. یہ شان حسن مصطفیٰ ہے. تو جہاں سراپا مصطفیٰ ہو، ہائے ہائے، رب بھی کہے ماں حبیب ثانی اثنین، جب دونوں میں سے دوسرے غار میں تھے. اور رب نے کیا مقام دیا؟ اب آئیں میں اس بات کو سمجھنے کے لیے، یہ تو میں نے حضرت فاروق اعظم کی بات کی اور آگے چلاتا ہوں، اس کو آگے سمجھاتا ہوں کہ وہ زیارت نے کیا خیر عطا فرمائی. یہاں جو نقطہ لے رہا ہوں، اور یہ حضرت حسان بن ثابت بھی اس کو شعروں میں ذکر فرماتے تھے. حضرت حسان بن ثابت بھی اس کا شعروں میں ذکر فرماتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت بھی اس کا ذکر فرماتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر خوش ہوتے تھے کہ حسان تم نے سچ بات کہی میرے ابو بکر کے بارے میں. اور فرماتے کہ جب دشمن ہر جگہ تھے اور دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، اس دوران جب وہ گھیرے کے اندر تھے، اس مقام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کہا، فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معیہ فی درجۃ یوم القیامہ. مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے درجے میں رکھنا. یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا، یعنی میرے درجے میں رکھنا، میرے ساتھ رکھنا اسے. یہ مقام سیدنا صدیق اکبر. واری جاؤں جنہیں حضور کہیں میرے درجے میں رکھنا. رب مصطفیٰ کی کبھی ٹالتے ہیں؟ رب کریم نہیں ٹالتا. یہ شان صدیق اکبر ہے. آگے آ جائیں اسی مقام کے ساتھ جو میں عرض کر رہا تھا. حضرت حسان بن ثابت کا امام زہری نے روایت کیا کہ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا، صرف حضور نے فرمایا ان سے کہ حسان میری نعتیں تو پڑھتے ہو ہیں،
میری نعتیں تو پڑھتے ہو، ابو بکر کے لیے بھی کچھ لکھا ہے، کچھ کہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ لکھا ہے۔ فرمایا وہ کلام مجھے سناؤ، میں سنوں گا۔ لوگوں، مناقب صدیق سننا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر گویا ہوئے قل وانا اسمع فقال ثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذا صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا۔ فرمایا جب حضور کو لے کر پہاڑ جبل سور پر چڑھے تو دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ تمام صحابہ کو معلوم ہے وہ کوئی اور نہیں، رسول اللہ کے محبوب ابو بکر تھے جو اس وقت حضور کے ساتھ تھے، اور آپ کسی شخص کو ان کے برابر شمار نہیں کرتے۔ جب حضور نے یہ سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، اتنا مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا، ابو بکر بالکل ایسے ہی ہے جیسا تم نے کہا ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ آگے آئیں، پھر میں اگلی روایت سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت، ابن ماجہ شریف کی روایت، یوم وداخل المسجد و ابو بکر و عمر احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وہو آخذ بأیدیہما وقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، تو اس دوران آپ کے دونوں اطراف میں ایک طرف حضرت ابو بکر تھے اور ایک طرف حضرت فاروق اعظم تھے، دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور تھام کر حضور نے فرمایا سنو، جس طرح ہم اس دنیا میں یہاں ایسے ہیں، ہم قیامت میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ اب پتہ لگا میرے ابو بکر کا پتہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ کیا خوبصورت بات کہی، شعر ایسے یاد آیا ہے، نہ پاس بھی ہو تو سونا ساون، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں، انہی کی جگمگاہٹ ہے، انہی کا مقام ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آگے آئیں، یہاں پر جو لفظ آیا رب نے کہا ثانی اثنین، یہ ٹائٹل بھی سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے۔ رب نے کئی مقامات پر حضرت ابو بکر کو دونوں میں سے دوسرا رکھا ہے، کئی مقامات پر، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داعیے بانی اسلام اور داعیے اسلام ہونے میں اول ہیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر حضور کی اتباع میں ثانی اثنین دوسرے ہیں۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو دعوت اسلام دی تو وہ مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو بکر نے پھر دعوت کو شروع کیا تو پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بن عفان، یہ سارے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوئے، تو اس میں بھی حضرت صدیق اکبر ثانی ہو گئے۔ آگے آ جائیں، ہر غزوہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اس طرح اول مصطفیٰ ہوئے تو ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر ہو گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، آقا علیہ السلام مرض وصال میں آپ آئے، آپ بیمار ہوئے، تو اس کیفیت کے اندر حضرت ابو بکر کو اپنی امامت پر مقرر فرمایا، پس امامت میں حضور اول ہیں، اور حضرت ابو بکر کو مقرر کرنے سے ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر ہو گئے۔ وقت کم رہ گیا، وقت کم رہ گیا، آگے آئیں۔
سید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال عالی شان ہوا، اور وصال کے بعد آقا کی قربت میں میت میں ثانی اثنین جس طرح غار میں تھے، اس طرح آج بھی حضور کے قدموں میں جس کا مزار ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جنت میں میں داخل ہوں گا، اور میرے بعد ابو بکر تو میری امت میں سے پہلا ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سب سے پہلے قبر میری شک ہوگی، اور میرے بعد ابو بکر تمہاری قبر شک ہوگی۔ لہذا آقا علیہ السلام تبلیغ دین میں، ہجرت تبلیغ میں اول تو حضرت صدیق اکبر ثانی، ہجرت کرنے میں اول ابو بکر، ہجرت کرنے میں ثانی، مغازی میں اول تو حضرت صدیق اکبر ثانی، امامت میں اول تو حضرت صدیق اکبر ثانی، عمارت میں اول حضرت صدیق اکبر ثانی، قبر میں اول حضرت صدیق اکبر ثانی، حشر میں اول حضرت صدیق اکبر ثانی، دخول جنت میں اول حضرت صدیق اکبر ثانی۔ ہر چیز میں رب نے مصطفیٰ کو اول رکھا، اور مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنے بعد ثانی رکھا۔ یہ شان سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ مقام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب کہ حشر میں بھی حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا انت صاحب علی الحوض و صاحب فی الغار، ابو بکر حوض کوثر پہ بھی تو میرے ساتھ ہوگا جس طرح غار میں ہے۔ ہائے ہائے، اب مقام اس پر اختتام کرتے ہوئے مضمون آگے رکھیں گے، وقت ختم ہو گیا، دو تین منٹ میں بعد 25 منٹ پہ ختم کروں گا۔ رب نے فرمایا، یہ جو فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، تو غم نہ کر، تخصیص کر کے کہا ان اللہ معنا، حضور چاہتے تو کہتے اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو میرے ساتھ ہے اور میں رب کے ساتھ ہوں، رب میرے ساتھ ہے اور میری وجہ سے تیرے ساتھ ہے، جو معیت اس وقت مجھے ہے اور میری وجہ سے وہی معیت ابو بکر تجھے حاصل ہے۔ یہ مقام صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر حضور کی محبت، آقا کی رضا میں فنا ہے، اور آقا اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں ہے، اور جب وہ سب کچھ فنا اور سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو رب باری تعالیٰ نے اپنی معیت مصطفیٰ کے صدقے ابو بکر کو بھی عطا فرما دی۔ جن کو رب اپنی معیت دے دے، حضرت ابو بکر اپنی معیت دے دے، ان سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ اور میں اس پر بات ختم کر رہا ہوں، ایسی ذہن میں حدیث آ گئی، یہ بڑی ضروری روایت تھی۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، ہائے ہائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فی السماء یکرہ ان یخطا ابو بکر فی الارض، رواہ طبرانی۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو آسمانوں پہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر سے زمین میں کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ یہ مقام صدیق ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کی صداقت کے خیر والوں میں رکھ، اور ہمیں ان کی نسبت والوں میں رکھ، اور عقیدہ محبت صحابہ والا رکھ۔ وما علیہ الا البلاغ۔